نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام انبیاء کا آخر میں آنے والا نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی حدیث مبارکہ کے اندر، اپنے ہی ارشاد مبارکہ کے اندر خود فرما رہے ہیں، لا نبی بعدی، تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 100 آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، جن میں سے ایک بڑی مشہور آیت 22ویں پارے کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بالکل واضح الفاظ کے ساتھ، واشگاف الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مفسرین، محدثین جب قرآن کی ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جب احادیث کی تشریح بیان کرتے ہیں، تو وہ متفقہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو دجل کا سہارا لیتے ہوئے، جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اور چرب زبانی کا سہارا لیتے ہوئے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، نبوت کا ان کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوگا اور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ فتنہ سر اٹھائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے جانے سے پہلے ہی اس فتنے کے متعلق آگاہی عطا فرما دی۔ اب انہی 30 جھوٹے نبیوں میں سے موجودہ دور میں آپ سنتے رہتے ہوں گے جو اپنے آپ کو مرزائی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو قادیانی بھی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ظلم بالہ ظلم احمدی بھی کہتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا ایک ہی فرقہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کے علماء کا، صحابہ کا، مفسرین کا، تابعین کا، سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو بھی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور ہمارا 1973 کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جو اس وقت یہ بہت بڑا فتنہ دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، یہ مرزائیوں کا اور یہ قادیانیوں کا، ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر، اس عقیدے کے اوپر ایک رتی کے برابر بھی زندگی بھر کے لیے، ایک لمحہ کے لیے بھی آنچ نہ آنے دیں۔ یاد رکھیں یہ وہ رشتہ ہے کہ یہ رشتہ باقی رہا تو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش وہ نصیب ہو جائے گی،
اور اگر خدا نہ خواستہ یہ رشتہ ہی نہ رہا تو پھر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے مستحق کہاں ٹھہریں گے، کیسے ٹھہریں گے؟ اس لیے اگر کوئی آپ کے ہاتھ میں دنیا لا کے رکھ دیتا ہے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ دنیا کی ساری دولت دے دوں گا، تو یاد رکھیں آپ نے اس ایک لمحہ کے لیے بھی ختم نبوت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا پتہ اسی ایک لمحہ میں اللہ رب العزت آپ کی جان قبض کر لیں اور آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر مضبوط اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ختم نبوت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شایان شان اس خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔